بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اور تفصیلات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، کل کے اندھوناک واقعے نے ہر درد دل رکھنے والے پاکستانی کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ جس بے رحمی سے یہاں کول مائنز میں، اس کا نام ہے گشتری کول مائنز اور یہ مچ کے نزدیک واقع ہے، یہاں پہ ان کو 11 کارکنوں کو مارا گیا۔ خدا کی پناہ، اب تک جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق 20 سے 25 تھے حملہ آور جو یہاں پر آئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کام سے فراغت کے بعد رات کو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، یعنی کان کنی کے بعد، تو رات کو قریب آدھی رات کو 20 سے 25 افراد نے گھیرے میں لیا، ان کو باہر نکالا بندوقوں کے زور پہ اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، جس کے بعد انتہائی تکلیف دہ بات میں بتاؤں، آج ڈان نے یہ سرخی بھی لگائی ہے کہ ان کو سلاٹر کیا گیا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو اس میں ذبح کیا گیا، شاید جلدی میں کچھ کو انہوں نے پھر گولیاں ماری، زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے ذبح کر کے مارا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ جو ذبح کرنے والا عنصر ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ داعش کا ہوتا ہے، IS کا، اور یہاں جو افغانستان ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ داعش بہت تیزی سے اپنے قدم جما رہی ہے۔ خاص طور سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو بائیڈن کی آمد کے بعد تو یہاں بلیک واٹر نے آنا ہی آنا ہے، اور جاتے جاتے ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کی افغانستان کی جنگ کو جو پرائیویٹائز کر گیا ہے، یہ سمجھیے انہوں نے اپنی پراکسی لگائی ہے بلیک واٹر نے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ دہشت گردی کی دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں، یہاں مارتا کوئی ہے، ذمہ داری کوئی لیتا ہے، بٹرے کرنا ہوتا ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے، اپنی شناخت نہیں بتانی ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ بڑا کچھ کرتے ہیں، کبھی دائیں دکھا کے بائیں مارتے ہیں، بائیں دکھا کے دائیں مارتے ہیں۔ اب جو بلیک واٹر کے جو لوگ ہوں گے یا جو داعش کے لوگ ہوں گے، ان کی تربیت کا کیا معیار ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کو جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کے جو ان کے اسپیشل سروسز گروپ کے لوگ ہیں، وہ انہیں تربیت دیتی ہیں۔ یہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس انتہائی بے رحم اور بہت ہی زیادہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ دیکھیے، بتایا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں کو باہر نکالا گیا، ان کو باندھا گیا وہاں پہ باقاعدہ، یعنی ذبح کرنے کے لیے جیسے بکرے کو، بھینس کو، گائے کو باندھ کے لٹاتے ہیں، اس طرح ان کو لٹایا گیا باندھ کے، بیچاروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو ذبح کیا گیا وہاں پہ، اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اچھا، ان کی شناخت باقاعدہ کی گئی، اور جتنے تھے ان میں سے ہزارہ برادری کے لوگ جو شیعہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو انہوں نے نکالا باہر۔ اس سے دیکھیں انہوں نے کتنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس جنگ کو بنایا ہے، فرقہ وارانہ جنگ بنایا ہے، جو پہلے لشکر جھنگوی کام کرتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کہتے ہیں جی انہیں KLF نے لی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، KLF اس طرح کا کام نہیں کرتی، ان کا اپنا طریقہ واردات ہے، باقیوں کا اپنا طریقہ واردات ہے۔ یہ تو افغانستان سے جو انٹری ادھر پڑی ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں، میں نہیں اس کو مان سکتا کہ یہ جو مقامی ایجنسی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، یہ لاجک کی سمجھ نہیں آتی کہ BLF کو کیا ضرورت ہے، وہ ہزاروں سے دشمنی لے گی، وہ تو مارتے ہیں پنجابیوں کو، سندھیوں کو، غیر بلوچیوں کو مارتے ہیں، وہ انہیں بلوچی تو سمجھتے ہیں۔ اس بات کو انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ بہت لائل ہیں اور فورسز کے ساتھ لائل ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک خاص مذہبی کمیونٹی سے ہے، اور جس کے اندر بھی کچھ شر پسند عناصر ہیں جن کے آگے رابطے ایران میں ہیں، وہ لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا نا، انہوں نے جناب جو کانکنوں کے جو مالکان تھے، انہوں نے ان کے لاشیں رکھ کے سڑک بند کر دی۔ اب آپ کو پتہ ہے، ایک دو تو سڑکیں ہوتی ہیں ساری بلوچستان میں جن پہ زندگی ساری چلتی ہے، کوئی متبادل راستے تو ہوتے نہیں ہیں، ہوں بھی تو رات کے وقت کو پاگل یہ ہے جو ان پہ سفر کرے گا، چاہے مقامی ہو چاہے غیر مقامی ہو، اور پھر اتنی جب دہشت بھی پھیل جائے، اتنی سنسنی بھی پھیل جائے۔ انہوں نے 12 گھنٹے سے بند رکھا، جس کے بعد پھر اور 5 گھنٹے بعد جو عینی شاہدین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نیوی نے اور FC نے آپریشن شروع کیا ہے۔ میں کل بھی اپنی اس میں یہ عرض کر چکا ہوں
کہ خدا نہ خواستہ ان کی خدمات سے، ان کی قربانیوں سے کوئی انکار نہیں ہے لیوی کی یا اس کی، لیکن یہ بڑا کام ہے۔ دیکھیے آپ کینسر کا علاج اگر ایسپرین کی ڈسپرین کی گولی سے کرنے بیٹھ جائیں تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو وہ کبھی نتائج حاصل ہو نہیں سکتے جو ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جو پاکستان کی جو ٹرینڈ ہمارے ہیں، جو لوگ جنہوں نے یہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں آپریشن کیے ہیں، اور جو بلکہ اصولی طور پہ تو سی ٹی ڈی کو اس میں انوالو ہونا چاہیے پوری طرح۔ یہ جو لیوی ہے یا جو ایف سی ہے، میں ان کی کوئی اس سے ان کی مطلب بہادری سے، ان کے جرأت سے انکار نہیں کرتا، لیکن صرف کئی معاملات میں یہی کچھ کافی نہیں ہوتا، پروفیشنلزم بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں تو جو دیکھیں نا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ اس وقت آپ کا مقابلہ ان سے تو ہے یہ جو مقامی دہشت گرد ہیں، یہ جو بلوچستان کے جو نوجوانوں نے گمراہ نوجوانوں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا مقابلہ بلیک واٹر سے، آپ کا مقابلہ داعش سے۔ داعش کیا ہے؟ بلیک واٹر کی برانچ ہے۔ یہ 10 15 20 50 گنڈوں بدماشوں کو، مفرور اشتہاریوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دے کے ایک گروپ کے ساتھ کے نام کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، وہ اگر بغدادی سے لے کے اب تک عراق والی داعش اور ہے، ادھر شام والی داعش اور ہے، وہ جو ادھر یمن میں ہیں وہ اور ہیں، اور یہ جو افغانستان میں یہ بالکل ہی اور ہیں۔ اور ان کا تو آپ کو پتہ ہے ساری تو مدراس سے ان کا ہیڈ کوارٹر مدراس میں چلتا ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ داعش اور ہے۔ یعنی داعش بھی ہر علاقے کی اپنی ایک داعش ہے، اور یہ بناتی ہیں یہ ایجنسیاں۔ نام ہے نا ایک، جو مرضی استعمال کر لیں، ایک نام کے تحت جتنی مرضی دہشت گرد تنظیمیں یہ بنانے کر لیں، اور اب اس کو یہ پروو کرنے کے لیے ان کو بچانے کی گردنوں کے کاٹی گئی ہیں، ذبح کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کام وہی درندے کرتے ہیں یہ داعش والے جو ہیں۔ ناظرین کرام، اس مرحلے پر ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، اور ایجنسیوں نے بھی جو آج رپورٹ دی ہے، جو میرے علم میں بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسترد سیاسی جو ہے نا جی لیڈرشپ، وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ بلوچستان میں بہت معافی مانگ کے ہاتھ باندھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، بلوچستان میں اگر آپ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں تو صرف اس لیے بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو فنڈز ملنے ہیں بے تحاشا، اور ان فنڈز میں سے 10% بھی خرچ نہیں آپ نے کرنے لوگوں پہ، بس سارے آپ کی جیب میں جانے ہیں۔ اسی سے آپ نے اگلے الیکشن لڑنی ہے، اسی سے اپنی غنڈہ گردی قائم رکھنی ہے، اسی سے جو آپ نے اپنی ذاتی فوجیں بنائی ہوئی ہیں ان کو چلانا ہے، کرنا ہے۔ تو اب جو لوگ مسترد ہو گئے ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، جو موجودہ وہاں پہ حکومت ہے، وہ بڑے شریف وزیر اعلیٰ ہے وہاں کا، میں کمال صاحب کو جانتا ہوں، یہ میرے خیال سے جیپ ریلی میں بھی ایک حصہ لیتے رہے ہیں، اور میں نے ایک ان کے ساتھ میری ایک اچھی ملاقات بھی رہی ہے۔ سائیں احمد علی صاحب کے ڈیرے پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ، ڈیزرٹ جو ریلی ہوئی تھی اس میں۔ تو وہ شریف آدمی ہیں، وہ مطلب ایماندار آدمی۔ اب کسی کا خالی ایماندار ہونا تو اس عہدے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی قیمت نہ ہمیں بعد میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو جاب ہے وہ آپ کے پروفیشنل ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ ایمانداری، آپ کا کمپیٹنٹ ہونا، یہ آپ کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ اگر مطلب بہت بڑے براڈ اسپیکٹس میں دیکھیں گے تو آپ کو پھر کچھ اور کوالٹیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں پہ ضروری ہیں۔ اب جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ ان کا کوئی ان سے تو رابطہ ہی نہیں ہے پہلے، نہ وہاں پہ کوئی ایسی نیشنل پارٹی ہے کہ جس سے کو مذاکرات کیے جا سکیں۔ انفرادی سرداریاں ہیں، ہر بندے نے اپنا الگ الگ جزیرہ بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے علاقے میں آپریٹ کرتے ہیں، لیکن اس بات کا سوال یہ نہیں اٹھتا کہ مقامی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی مدد کے بغیر یہ لوگ اپنا کام کر سکیں۔ جتنی دہشت گرد تنظیمیں اس وقت بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ سب مقامی سرداروں کی مدد سے کر رہی ہیں۔ اس میں اب یہ حکومت کا کام ہے کہ کتنے لوگ حکومت کے ساتھ لائن ہیں، کتنے ان کے ساتھ لائن ہیں۔ بہرحال اس وقت ان کے ساتھ ایک بڑی سطح کا ڈائلاگ، جرگہ ٹائپ ڈائلاگ بہت ضروری ہے، جس میں انہیں جو ہے نا وہ انہیں
نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ آپ جو بھی ڈیل کریں اس میں یہ انہیں بتا دیں صاحب کہ اس کے کانسیکوینس بھی انہیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ بصورت دیگر کام یہاں بنتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ بہت مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک کا کام ہے جو مقامی آبادی کی مدد کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔